بابن فی الاستنجاء بالحجرین، دو ڈھیلے سے استنجا کرنا، بلکہ ایک ہی ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی کفایت کرے گا اگر صفائی ہو گئی۔ طاق ڈھیلا لو، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق، أبو إسحاق سبيعي الحمداني، عن أبي عبيدة، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شہزادے ابو عبیدہ جن کا نام عامر تھا، عن عبداللہ، جب عبداللہ مطلق بولا جاتا تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، مصطفیٰ کریم رفع حاجت کے لیے نکلے اور فرمایا کہ التمس لی ثلاثۃ احجار، تین ڈھیلے میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں فأتیتہ بحجرین، تلاش کیا، مجھے ڈھیلے نہیں زیادہ ملے تو دو ڈھیلے لے کے آیا، وروسا، اور گوبر کا ایک ٹکڑا تھا، فأخذ الحجرین وألقى الروسا، مصطفیٰ کریم نے ڈھیلے تو دونوں لے لیے اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا، اور پھینکنے کی وجہ بھی بتایا ہوا، فرمایا انہا رکسن، یہ تو نجاست ہے، اس سے طہارت کیسے ہوگی۔ بعض روایتوں میں فرمایا کہ تیسرا لاؤ، لیکن پھر لائے پائے اس کا ذکر نہیں ہے، سمجھ گئے دو ڈھیلے بھی کفایت کریں گے اگر صفائی ہو گئی، بلکہ ایک بھی۔ اس حدیث سے شوافے کا بہرحال رد ہو گیا کہ تین وہ واجب قرار دیتے ہیں، تین ڈھیلے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ایسے ہی قیس بن ربیع نے بھی اس حدیث کی روایت ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، حضرت اسرائیل کی حدیث کی طرح سے روایت قیس بن ربیع نے بھی کیا ہے۔ یہ دو ہو گئے، اور ابو اسحاق سے روایت معمر نے بھی کیا ہے، عمار ابن زریق نے بھی کیا ہے۔ ان کے بہت سے تلامذہ ہیں روایت کیا، لیکن اس روایت میں اضطراب بہت ہے۔ اب اضطراب اس حیثیت سے بھی ہے کہ دو راویوں کے بیچ میں کسی روایت میں ایک واسطہ ہے، کسی میں دو واسطہ ہے۔ دوسرا اضطراب ہے کہ وہ ایک واسطہ ہے تو ناموں میں اختلاف ہے، فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ دو واسطہ ہے تو اس میں بھی ناموں میں فرق ہے، تو تعدد وسائط میں بھی اختلاف ہے اور تعیین وسائط میں بھی اضطراب ہے۔ اضطراب کبھی متن حدیث میں ہوتا ہے، کبھی سند حدیث میں ہوتا ہے، کبھی دونوں میں ہوتا ہے۔ ایک راوی کی جگہ دوسری راوی، وسائط میں اختلاف، تقدیم و تاخیر میں اختلاف، یہ ہے اضطراب، اس کو کہتے ہیں اضطراب، حدیث مضطرب۔ اضطراب فی السند ہے۔ اب یہ اضطراب فی السند کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے پہلا ذکر کیا کہ قیس بن ربیع نے ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، ایسی حضرت اسرائیل کی بھی ہے۔ پھر معمر اور عمار بن زریق نے بھی ابو اسحاق سے روایت کیا، تو بیچ میں دیکھیے علقمہ کو لے آئے، حضرت ابو عبیدہ نہیں بلکہ علقمہ عن عبداللہ۔ پھر زہیر کی روایت بھی اپنے استاذ ابو اسحاق سبعی سے ہے، مگر اس کے آگے پھر واسطہ آ گیا عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ الاسود بن یزید عن عبداللہ، یوں ہو گیا۔ پھر زکریا بن ابی زائدہ نے بھی روایت کیا ابو اسحاق سے، یہ چھٹے راوی ہیں،
عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ، عبد الرحمن بن یزید آگے عن عبداللہ ابن مسعود. تو فرماتے ہیں ھذا حدیث فیہ اضطراب، اس میں سند میں اضطراب بہت ہے. اب ترجیح کا معاملہ آیا تو ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سے سوال کیا، محدث دارمی سے، کہ کون سی روایت اس سلسلے میں ابو اسحاق کی اصح ہے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر میں نے اپنے شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ فیصلہ نہیں کیا. فلم یقض فیہ بشیء، گویا کہ انہوں نے، امام بخاری نے زہیر کی جو حدیث ہے عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبداللہ، اس کو انہوں نے زیادہ راجح، اشبہ، زیادہ راجح قرار دیا، اسی لیے اس کو اپنی کتاب جامع صحیح البخاری میں تخریج کی. لیکن فرماتے ہیں ترمذی کہ اصح شیء فی ھذا عندی، میرے نزدیک سب سے صحیح سند اس میں ہے حدیث اسرائیل اور قیس، یہ جو ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ ہے. اس کو ترجیح امام ترمذی دے رہے ہیں اپنے استاذ کے خلاف، اور وجہ ترجیح بھی بتاتے ہیں کیونکہ اسرائیل یہ زیادہ اثبت اور احفظ ہیں، زیادہ ان کو حفظ و اتقان ہے ابو اسحاق کی حدیث کی ان تمام حضرات سے زیادہ، اس لیے وجہ ترجیح ہوئی. دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ تابعہ علی ذلک قیس بن ربیع نے متابعت بھی کی ہے، موافقت بھی کی ہے، تو یہ دوسری ترجیح کی وجہ ہوئی. اور تیسرے کہتے ہیں میں نے ابو موسیٰ محمد المثنیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو کہتے ہوئے سنا، ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری، مجھ سے سفیان ثوری کی حدیث میں وہ فوت نہیں ہوئی جو ابو اسحاق سبیعی سے روایت ہے، مگر اس وجہ سے فوت ہوئی، اس لیے میں نے اس کو زیادہ نہیں، کیونکہ اتکلت بہ علی اسرائیل، میں نے ان کی روایت جو اسرائیل کی ہے اس پر زیادہ تکیہ کیا. کیوں اسرائیل کی روایت پہ؟ اس لیے کہ کان یاتی بہ اتم، یہ روایت کو بہت کامل و مکمل پیش کرتے تھے. اور پھر امام بخاری نے جو زہیر کی روایت کو ترجیح دی ہے اور جامع صحیح میں ذکر کی تخریج کیا، اس کا رد کرتے ہیں. ترمذی کہتے ہیں زہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک، زہیر ابو اسحاق سبعی کے سلسلے میں لیس بذاک یعنی قوی نہیں ہے. لیس بذاک یہ کلمات جرح سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن سماعہ منہ فی بآخر، اس لیے کہ عمر کے آخری حصے میں ان کی سماعت ہے، اور آخری عمر میں تو اختلاط وغیرہ ہو ہی جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. کہتے میں نے احمد ابن حسن کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے میں نے احمد ابن حنبل اپنے استاذ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم حدیث زائدہ اور زہیر کی روایت سے سنو تو پھر کوئی پرواہ نہ کرو کہ اس کو نہ سنو کسی غیر سے سوائے ابو اسحاق کی حدیث کے. دیکھیے ابو اسحاق کی حدیث میں دیکھیے زہیر سے اگر سنا تو پھر اس کی تتبع تلاش کرو اور اس کی سماعت لو، کیونکہ ان کی سماعت میں اشتباہ ہے، ان کی روایت میں تردد ہے ابو اسحاق سے جو روایت کرتے ہیں. ابو اسحاق کا نام عمرو بن عبداللہ السبعی الحمدانی ہے، اور ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی سماعت ان کے والد سے نہیں ہے. یہ گویا کی انقطاع ہو گیا. اگرچہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ
کی سماعت اپنے والد سے ثابت ہے۔ اللہ یعرف اسمہ، ان کا نام بھی معروف نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کا بتایا گیا کہ ان کا نام عامر تھا۔ تو اس انقطاع سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تتابع موجود ہے، دوسری سندیں بہت ہے، روایات متعدد طرق ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ بن عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شہزادے سے کہ آپ اپنے والد صاحب سے کچھ یاد کیے ہوئے ہیں؟ قال اللہ، نہیں، سماع ثابت نہیں۔ تو زیادہ اس سے انقطاع آیا، مگر انقطاع سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی، بلکہ تعدد طرق سے اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹیشو ہو، ڈھیلا ہو، اس میں تعداد اصل نہیں ہے، اصل ہے صفائی، ہم حنفیوں کے یہاں۔ لہذا اگر صفائی ایک ڈھیلے سے ہو جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، گو کہ بہتر ہے کہ طاق استعمال کیا جائے۔ لیکن امام شافعی کے ہاں 3 ڈھیلے کا استعمال کرنا واجب ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی وجوب ہی کا قول کیا، بلکہ اصحاب ظواہر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر 3 ڈھیلا نہ استعمال کرو گے تو ہوگی ہی نہیں طہارت، استنجا ہوگا ہی نہیں، فرض قرار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مقصود ہے طہارت۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔